العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس خدائے قدوس و قیوم کے لیے سزاوار ہے جس کا پایہ تخت عظم و جلال ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہے گا، جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا فرمائے اور جسے چاہے بادشاہت چھین لے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو ذلیل کر نہیں سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ ہم اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ہمارے زندگیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ رب کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ اگر سارے زمین کے درختوں کو کاٹ کر ان کو قلم بنا لو اور 7 سمندر کو سیاہی بنا لو اور رب کی تعریف لکھنا شروع کر دو تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، ما نفیدت کلمۃ اللہ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایسا بے مثل اور بے مثال ہے کہ کسی کو بھی سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کیا مثال دی جائے جو خود ارشاد فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کون سی چیز ہے جو میری مثال دی جا سکے؟ ارے اس کی مثال تو دور کی بات ہے، اس کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں رہ سکتے۔ ارے اس کی مثال تو دور کی بات ہے، اس نے جس کو اپنا محبوب بنایا وہ محبوب کی بھی بے مثال ہے، وہ محبوب کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ ارے محبوب کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ محبوب کی نظر جس پر پڑ گئی وہ بھی بے مثال ہو گیا۔ کل تک ابو بکر تھے، نظر پڑی تو صدیق اکبر ہو گئے۔ کل تک حضرت عمر تھے لیکن نظر پڑی تو فاروق اعظم ہو گئے۔ کل تک حضرت عثمان تھے لیکن نبی کی نظر مبارک پڑی تو ذو النورین ہو گئے۔ کل تک علی تھے، جب نبی کی نظر مبارک پڑی تو علی مرتضی خیبر شکن ہو گئے۔ ارے خدا کی کیا مثال لاؤ گے؟ خدا کے محبوب کی مثال نہیں لا سکتے، خدا کے محبوب کی خدا کے محبوب کے چاہنے والوں کی مثال نہیں لا سکتے۔ ارے جب اللہ کے محبوب کی نظر پڑی تو ان کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ جب اللہ کے محبوب نے عبد القادر جیلانی پر نظر ڈالی تو غوث اعظم ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے جب معین الدین چشتی پر نظر ڈالی تو غریب نواز ہو گئے۔ جس پر نظر پڑی وہ بے مثل اور بے مثال ہو گیا۔ آپ نظم میں اتنا چھوپ گئے تھے آقا کی تعریف میں، اور ایک مومن کی صفت یہی ہے، ایک غلام کی صفت یہی ہے کہ اپنے آقا کی تعریف ہو تو مچل جائے، یہ ایمان کی نشانی۔ اچھا جتنے لوگ پڑھ رہے تھے اشعار، جتنے بھی لوگ ناطقہ حضرات اشعار پڑھ رہے تھے تو ان کو کیا مل رہا تھا اور سننے والوں کو کیا مل رہا تھا؟ ان کی فضیلت کیا ہے اور کس کی سنت ہے؟ تو حضرات محترم آئے
حدیث شریف میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف کروں، آپ کے قصیدے بیان کروں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ارشاد فرماتے اے حسان تم میری تعریف کرو، تم جب تک میری تعریف کرتے رہو گے جبرائیل امین کی تائید تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو اللہ کے محبوب کی تعریف کرنے سے، جس کو شیخ الاسلام عارف باللہ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں تو جب تک جبرائیل امین کی تائید رہے گی۔ جبرائیل امین کون ہے؟ جانتے ہو جبرائیل امین کی طاقت کیا ہے؟ جبرائیل امین ہے کون؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ حضرات محترم جبرائیل امین وہ ہیں کہ جن کے پروں کو اگر کھول دیا جائے تو مشرق کو ڈھانک لے، اور ایک طرف کے پروں کو کھول دو تو مغرب کو ڈھانک لے، یہ ان کی صفت ہے۔ اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل فخر کرے گا، کل میدان حشر ہوگا اور پرصراط پر سے امت گزرتے رہے گی، لوگ گزرتے رہیں گے، لیکن پرصراط وہ ہے کہ یا رسول اللہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہگار خطا کار بھی وہاں سے گزریں گے، تو لیکن جبرائیل امین اس وقت خادم بن جائے گا یا رسول اللہ آپ کی امت کا، اور اپنے پروں کو بچھا لے گا اور آپ کی امت کو بچا لے گا۔ وہ جبرائیل امین کی تعریف کس کو رہتی؟ جو اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے رہتے۔ تو اسی پر میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں تاکہ میرا بھی نام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں آ جائے۔ کونوں مکان کی بس اتنی ہی کائنات ہے، کونوں مکان کی بس اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے۔ کونوں مکان کی بس اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے۔ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جس کی نظر ہے جتنی اتنی ہی بات ہے۔ آقا کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں کہ آقا کی تعریف کر سکے، اللہ کے محبوب کی تعریف کر سکے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو، میرے مقام کو، میری رفعت کو، میری بلندی کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا ہے، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ کس سے فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، جنگ میں بھی ساتھ ہے، میدان میں بھی ساتھ ہے، مکے میں بھی ساتھ ہے، مدینے میں بھی ساتھ ہے، ہر غار حرا میں بھی ساتھ ہے، اور جو ساتھ رہتا ہے وہ پورا واقف ہو جاتا ہے۔ ساتھ رہنے والے پوری عادتوں سے کتنی بلندی پر ہے وہ واقف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا قریب رہے کوئی نہیں رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی خیال ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہی تمنا ہے، میری یہی خواہش ہے، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، 24 گھنٹے میں اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہوں، اللہ کے نبی کے چہرے کو میں دیکھتے رہوں،
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی مشاہدہ کرتا رہا میں، کرنے کے بعد میں یہ سوچتا رہا کہ خوبصورت کور ہے، تو میرے ضمیر نے للکارا، میرے ضمیر نے جواب دیا، ارے کیا سوچتے ہو اس معاملے میں؟ سنو، میرے ضمیر نے کہہ دیا کہ چاند اپنی روشنی لیتے ہوئے بھی نبی کے چہرے کے سامنے پھیکا نظر آتا ہے۔ تو وہ ابو بکر جو نبی کے چہرے، نبی پاک کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، النظر الی وجہ رسول اللہ، ان کی قائد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس پر نبی کی نظر پڑی وہ بے مثل اور بے مثال ہو گیا، بے مثل اور بے مثال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے یا عثمان ذو النورین رہے یا علی مرتضیٰ رہے، کوئی اور صحابی رسول رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیو، حضرت ابو بکر سے مخاطب ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر تم سب سے زیادہ میرے قریب ہو اور میرے صحابہ میں سب سے بلندی تم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے، اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، تارے ہیں، اتنی نیکیاں تو میرے والد کے بارے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا فرمائیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے والد محترم کی کیا نیکیاں ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر کی جتنی نیکیاں ہیں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی اس سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابو بکر لم یعرفونی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہیں پہچانا، میری بلندی کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو آؤ، رب کے سوا کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر نے بھی نہیں پہچانا، حضرت عمر نے بھی نہیں پہچانا، کیونکہ رب کے سوا ہے۔ حضرت عثمان ذو النور ہے، یہ بھی رب کے سوا ہے۔ علی مرتضیٰ ہے، یہ بھی رب کے سوا ہے۔ آؤ فرشتوں کی جماعت میں، ملائکہ کی جماعت میں آؤ، جبرائیل رب کے سوا ہے، میکائیل رب کے سوا ہے، اسرائیل رب کے سوا ہے، اسرافیل رب کے سوا ہے۔ تو معلوم ہوا اے جبرائیل امین تم وہی لاتے تھے، لیکن میرے نبی کے مقام کو تم نے بھی نہیں پہچانا، میرے نبی کی بلندی کو کسی نے نہیں پہنچانا۔ تو آئیے اب جب ملائکہ سے گزرے، انبیاء کرام کی صف پہ چلے کہ انبیاء کرام کیا ہے؟ انبیاء کرام رب کے سوا ہے۔ اے آدم تم رب کے سوا ہو، میرے نبی کی حقیقت کو تم نے بھی نہیں پہچانا۔ اے نوح تم بھی رب کے سوا ہو، میرے نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اے ابراہیم تم بھی رب کے سوا ہو، تم نے بھی نہیں پہچانا۔ حضرات محترم، میں کتنی مثالیں دوں اور کتنی چیزیں بیان کروں، نبی کی تعریف پہ ہم کتنی کریں گے، لیکن آخر میں کیا کہنا پڑے گا؟ جتنی بھی تعریف کرتے کرتے آخر میں کیا کہنا پڑے گا؟ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا رسول اللہ آپ کی تعریف ہمارے زبان سے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام ہے۔ رب کے بعد کسی کا درجہ ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اور آج
اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابیوں، نماز میں اپنی صفوں کو درست کرو. میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں. میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. امام کہاں ہوتے؟ سامنے ہوتے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. تو نبی کی نظر کا کیا عالم ہے، نبی پاک کی نظر کا کیا عالم ہے کہ نبی پاک سامنے سے جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. پیچھے کی سب کی صفوں پر نظر ہے اللہ کے محبوب. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ یہ آپ کہنے والا یہ کہے گا کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، سامنے نظر ہو اور پیچھے دیکھے کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک گاڑی چلانے والے کو دیکھو، ایک کار چلانے والے کو دیکھو. ہم کار میں آ رہے تھے، آتے وقت ہم نے دیکھا ایک سنگاریڈی جا کے رستے سے آ رہے تھے، گاڑی چلانے والا چلا رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ آپ گاڑی اس انداز سے چلا رہے ہیں اور پیچھے جو آ رہا ہے وہ اوورٹیک کرنا چاہ رہا ہے اس کو آپ راستہ بھی دے رہے ہیں، آپ کی نظر تو سامنے ہے، آپ پیچھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ارے مولانا یہ سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، یہ پیچھے جو دیکھ رہا ہوں، یہ جو 10 سائڈ کے آئینے ہیں اس سے دیکھ رہا ہوں. تو ایک گاڑی چلانے والا یہ مارتی آئینے سے پیچھے دیکھ لیتا ہے، تو جو نبی پاک اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھے تو ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. آپ لوگوں کا عشق و محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں نے جی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اللہ کا رسول تم سب کی جانب بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں. اب جب سب کی جانب اللہ کے رسول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے وہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو شیخ الاسلام عارف باللہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت اور رضوان اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا كفرت الجن والانس. مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا جانتا ہے. ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا كفرت الجن والانس. سوائے سرکش انسان اور سرکش جن کے یہ میرا انکار کرتے ہیں، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. اور احادیث نبویہ اس پر شاہد ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. کئی ایسے واقعات ہیں احادیث شریفہ میں، آپ دیکھیں تو اگر آپ سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. کئی ایسے واقعات جس میں کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہے. اس واقعے کو آپ نے سنا کہ ابو جہل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، دور سے آیا، وہاں سے اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑ کے آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہاں سے لایا تو کیا ہوگا.